العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء تفرد بالاولیت والقدم وقسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمارے لیے ایسا نبی بھیجا جو تمام انبیاء کا سردار ہے، ایسا نبی جو خاتم الانبیاء ہے، ایسا نبی کہ تمام انبیاء اس کی آمد کی باقاعدہ اطلاع دیتے رہے، ایسا نبی جو پہلے انبیاء کے ہاں بھی اس کا نام کی شہرت باقاعدہ موجود تھی۔ تو جیسے نبی ہمارے بہت بڑے ہیں اور ان کی نبوت قیامت تک جانی ہے، لذا امت مسلمہ بھی بہت بڑی عظیم امت ہے اور اس امت نے بھی قیامت تک جانا ہے۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، اس میں جو چیزیں بھی لوگوں کے ہاں ایک خدشات کے طور پر تھیں ان کا باقاعدہ جواب دیا گیا ہے۔ ان میں ایک یہ تھا کہ آیا مرنے کے بعد جب انسان بالکل مٹی ہو جائے گا دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو 4-5 مثالیں قرآن مجید میں بیان دی گئی ہیں کہ دیکھو مرنے کے بعد زندہ ہوئے ہیں یہ، تو جیسے یہ زندہ ہوئے ہیں اسی طرح باقی بھی۔ ان میں اصحاب کہف کی مثال بھی ہے جو 309 سال برابر سوئے رہے، ختم ہو گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر زندہ کیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے بہت ساری پیشین گوئیاں پہلے ذکر کی ہیں اور وہ واقعات بعد میں آتے رہے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں کہ اگر یہ واقعہ ہوتا ہے تو ہم ان کو قبول کریں، اگر نہیں ہوتا تو ہم ان کو قبول نہ کریں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی پیشین گوئیاں پہلے ذکر کی ہیں، ان میں ایک بہت بڑی پیشین گوئی تھی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بڑا بلند کیا ہے، اور یہ 12ویں نمبر کی صورت میں ہے، یعنی ابتداء اسلام میں۔ اور آج دیکھیں کہ پوری دنیا میں کوئی جگہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں رسالت مآب کا نام نہ ہو، جہاں بھی اللہ کا نام مسلمان لیتے ہیں اذان میں، اقامت میں، تو وہاں رسالت مآب کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ حضرت جس وقت ہجرت کر رہے تھے مکہ سے، ظاہر ہے کہ مکہ میں ہی ان کی ولادت ہوئی، ساری زندگی ان کی مکہ میں گزری، 2-3 سفر انہوں نے تجارتی کیے تھے، کہ جب مکہ چھوڑنے لگے تو بار بار مڑ کر مکہ کو دیکھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، وہ ذات یقینی بات ہے جس نے آپ کی طرف قرآن بھیجا ہے، آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، وہی ذات لرادک الی معاد، آپ کو پھر لوٹائے گی شہر مکہ کی طرف۔ تو آپ نے دیکھا ہجرت کر کے گئے، قوموں میں 150 سال کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ تو ایسا ہوا کہ 8ویں سال ہی مکہ جو ہے وہ فتح ہو گیا۔ اسی مکہ میں آئے جس مکہ سے ان کو نکال دیا گیا تھا اور مخفی ہو کر انہوں نے ہجرت کی تھی، اسی مکہ میں ایسے آئے ہیں کہ پورے مکہ کے وہ سربراہ ہیں اور لوگوں کو عام معافی دے رہے ہیں، لا تثریب علیکم اليوم،
کہ آپ پر کوئی گناہ نہیں، حالانکہ یہ الفاظ حضرت یوسف کے ہیں، انہوں نے اپنے بھائی کے لیے کہے تھے۔ یہاں انہوں نے جتنے لوگ بھی تھے سب کے بارے میں یہی کہا ہے۔ اسی طرح لوگ گالیاں دیتے تھے رسول اللہ کو، کبھی کہتے تھے پاگل۔ اب دیکھیے نا، ہم یہاں بیٹھے ہمیں کوئی پاگل کہتے تو ہم تو لڑنا شروع ہو جائیں گے، رسول اللہ خاموش ہو جاتے۔ کبھی کہتے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا تو ہے، اور کبھی یہ کہا کرتے تھے یہ چودرا ہٹ چاہتا ہے، بڑا بڑھنا چاہتا ہے، اس طرح کے اشکالات کیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیشین گوئی، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ان قریب ایسا ہوگا کہ لوگوں کی نظر میں آپ کا مرتبہ، آپ کی عظمت بہت زیادہ ہوگی، اور آپ لوگوں میں قابل تعریف یعنی محمود، حمد کیا ہوا کہ لوگ تعریف کریں گے۔ آج دیکھیں ہندو بھی رسالت مآب کی تعریف کر رہے ہیں، سکھ بھی کر رہے ہیں، عیسائی بھی کر رہے ہیں، یہ قومیں سب کے سب غیر مسلم حضور کی تعریفیں کر رہے ہیں کہ اس طرح کی شخصیت یہ تاریخ کا حصہ نہیں بنے، بلکہ یہ تاریخ ساز تھے۔ کس طرح انہوں نے اسلام لوگوں کے سامنے پیش کیا، کس طرح اسلام کا آئین خود بنایا، کس طرح حکمرانی خود کی، کس طرح یہودی طاقتور تھے مدینہ میں، ان کے ساتھ معاہدے کیے، کس طرح ان کے ساتھ اشتراک کیا کہ آپ ملکی قوانین کی پابندی کریں گے، امن و امان یہ وہ، اور ہم آپ کو تحفظ دیں گے، بے شک آپ اپنے مذہب کے مطابق عبادتیں کرتے رہیں، آپ کی عبادت گاہیں محفوظ رہیں گی۔ تو قرآن مجید یہ ہے سورہ بنی اسرائیل 50 نمبر صورت ہے، 86-87 صورتیں وہ در حقیقت مکہ میں نازل ہوئی ہے، تو یہ 50ویں صورت ہے۔ اس میں یہ کہا جاتا ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ان قریب ایسا ہوگا کہ لوگ آپ کی تعریف کریں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح قائد اعظم نہیں تھے، محمد علی تھے۔ جب یہ گئے ہیں انگلینڈ پڑھنے کے لیے تو کئی جگہ ان کو داخلہ مل سکتا تھا، لیکن انہوں نے وہاں داخلہ اختیار کیا کہ جس کالج کے سرنامے پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اس طرح کی چیزیں کہ لوگ ان کی تعریف کر رہے ہیں اور ان کا اسم ہر جگہ موجود ہے۔ تو قرآن مجید نے اس طرح کی پیشین گوئیاں کر کے لوگوں کو بتایا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ ہی اس کو بھیج رہا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہو رہا ہے، اور یقیناً یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی زمانے میں جب حضرت مکہ میں رہ رہے تھے تو اس وقت روم اور ایران کی جنگ ہوئی۔ اصل بات یہ تھی کہ روم کا بادشاہ قیصر تھا، اسی کا ایک فوجی فوکاس جس کو کہا گیا ہے، اس نے کئی شرارتیں کر کے حکومت پر قبضہ کر لیا، اس کے بیٹے قتل کر دیے گئے، کچھ دنوں بعد اس کی بیوی، اس کی بیٹیوں کو بھی قتل کر دیا گیا کہ ان میں سے کوئی ایسا نہ ہو کل آ کے یہ کہے کہ یہ ہم جو ہے وہ بادشاہ تھے، یہ اس طرح تھے۔ یہ سارا کام اس نے کیا۔ تو اس کے بعد قیصر نے احسان کیا تھا ایران کے صدر خسرو پر، تو اس زمانے میں کسی طرح اس نے وہاں اطلاع بھجوائی کہ اس نے ہم پر ظلم کیا ہے، فوکاس نے، اور ہماری حکومت کو ختم کر دیا ہے۔ خسرو کی حکومت بھی ختم ہو گئی تھی، تو اس نے مدد کر کے اس کو حکومت دلائی تھی۔ تو اس کے بعد خسرو نے جو ہے وہ حملہ کیا اس پر۔ نتیجہ یہ ہے کہ روم شکست خوردہ ہو گیا۔ قرآن مجید میں 21ویں پارے میں باقاعدہ سورت موجود ہے، جس سورت کا نام ہے روم۔ عربی میں روم کہا جاتا ہے، ویسے شہر موجود ہے اٹلی میں، اس کو روما کہتے ہیں۔ اصل دارالحکومت ان کا وہی ہے، لیکن آج کل وہ اٹلی والے میلان کو اپنا دارالحکومت سمجھتے ہیں۔
تو نتیجہ یہ نکلا کہ ایرانی بادشاہ نے حملہ کیا اور حملہ کر کے ان کو تباہ و برباد کیا اور اس کی حکومت بھی ختم ہو گئی. اس کے جتنے آدمی تھے فوکاس کے وہ بھی سارے کے سارے مارے گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورہ روم کی ابتدا میں نازل کیا ہے جس میں یہ کہا ہے غلبت الروم فی ادنی الارض، تھوڑے سے وقت کے بعد رومی شکست کھا جائیں گے. وہ من بعد، اور شکست کھانے کے بعد پھر سیغلبون، ان قریب ان کو قبضہ حاصل ہوگا، غلبہ حاصل ہوگا. للہ الامر من قبل و من بعد، یہ سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. پہلے بھی اللہ کے ہاتھ میں تھے، بعد میں بھی اللہ کے ہاتھ میں ہیں. تو ایک خوشخبری یہ دی گئی کہ رومی مغلوب ہو گئے، شکست کھا گئے، لیکن یہ رومی چند سالوں میں، بضع سے مراد چند ہوتا ہے، چند کا معنی یہ ہے 10 سال سے کم. تو 10 سال سے کم میں یہ شکست کھا جائیں گے اور رومیوں کو فتح حاصل ہوگی باقاعدہ. پھر ایک اور اشارہ بھی کیا گیا، یوم اذن، اس وقت معاملہ ایسا ہوگا کہ تمام مسلمان زبردست ایک نئی خوشی کی وجہ سے بھی خوش ہوں گے. یوم اذن یفرح المؤمنون بنصر اللہ، ان کو بھی خوشی ہوگی اور یہ روم کو بھی لامحالہ فتح حاصل ہوگی. اتفاق ایسا کہ ہجرت ہو گئی، حضرت تشریف لے گئے. پہلی جنگ بدر ہوئی، ایک طرف 313 ہیں، دوسری طرف 950 ہیں. تو مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی. جس دن مسلمانوں کو جنگ بدر میں فتح حاصل ہوئی ہے اسی دن رومیوں کو ایرانیوں پر فتح حاصل ہوئی ہے. جیسے یہ پہلے گئے تھے، انہوں نے ان کو قتل کیا تھا، اسی طرح اس کے پورے خاندان کو بھی قتل کر دیا گیا، فتح حاصل ہو گئی. تو گویا کہ رومیوں کی فتح کی وجہ سے بھی مسلمان خوش تھے اور اپنی فتح 313 کی 950 پر اس لحاظ سے بھی مسلمان خوش تھے. لیکن وہ کہتے تھے ہمیں معلوم نہیں ہو رہا کہ کس فتح پر زیادہ خوش ہیں، آیا رومیوں کی فتح پر زیادہ خوش ہیں ہم، یا یہ ہے کہ جنگ بدر میں جو فتح ہوئی ہے اس پر خوش ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 خوشخبریاں اکٹھی دے دی. ایک یہ کہ رومی چند سالوں میں شکست کھا جائیں گے، اور دوسری یہ کہ اس دن مسلمانوں کو بھی فتح حاصل ہوگی. تو اس طرح کی پیشین گوئیاں دے کر بتایا گیا ہے کہ یہ رسول اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے. لذا آئندہ آنے والے زمانے کی جو خبریں ہیں وہ بھی یہ دی جا رہی ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ایسا ہے. لذا وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، ایک اللہ کی مدد ان کو حاصل ہوئی ہے جنگ بدر میں، اور دوسرا یہ ہے کہ رومیوں کو بھی لامحالہ فتح حاصل ہو گئی ہے. تو گویا کہ بہت ساری مثالیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ کام ایسا ہوگا تاکہ لوگ منتظر رہیں، اور منتظر ہونے کے بعد انہیں جب پتہ چلے گا اس طرح کام ہو گیا ہے تو ان کو یقین ہو جائے گا کہ یہ رسول اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے. آپ دیکھتے ہیں سب سے سخت ترین قوم فرعون کی تھی. فرعون اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی. 30ویں پارے میں باقاعدہ آیت ہے جس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں سب سے بڑا رب تمہارا ہوں. وہ یہ کیا کرتا تھا کہ لڑکیوں کو قتل نہیں کرتا تھا بنی اسرائیل کی تاکہ ان کے گھروں میں جا کے کام کریں، لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا کیونکہ اس کو بتایا گیا تھا ایک بچہ پیدا ہوگا. پھر جب لڑکے زیادہ قتل ہو گئے تو اس نے پھر نجومیوں سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ فلاں اس طرح کے سال میں جو ہے بچہ پیدا ہوگا جو، اور دوسروں میں نہیں. پھر 1 سال قتل کرتا تھا 1 سال نہیں. اب ہو سکتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ کو اس سال پیدا کر دیتا جس سال قتل نہیں ہوتا تھا، لیکن نہیں، اس سال ہارون کو پیدا کیا گیا اور حضرت موسیٰ کو اسی سال پیدا کیا گیا جس دن اس نے قتل کرنا تھا. حتیٰ کہ حضرت موسیٰ کی والدہ پر ان کو شک تھا، جاتے تھے چیک کرتے تھے، دائیاں چیک کرتی تھیں اس زمانہ میں، تو وہ کہتی تھی نہیں کوئی اولاد نہیں ہے، اس کی اولاد ہے ہی نہیں. اور دائیاں بھی ایسے بھیجتے تھے جو
ان یعنی بنی اسرائیل کی دشمن ہوتی تھی، تاکہ وہ گویا کہ ان کی حمایت کسی صورت میں نہ کرے۔ لیکن کس طرح اللہ نے یہ عظیم کام کیا، بچہ بھی پیدا ہوا، ان کو خبر بھی ہو گئی، جب آئے تو حکم ہوا کہ اس کو تنور میں ڈال دیں۔ تو بچے کو چلتے ہوئے تنور میں، یعنی آگ لگی ہوئی تھی تنور میں، آگ بھڑک رہی تھی، اس میں ڈال دیا گیا۔ ماں ہے، اب ماں تو نبی نہیں ہے، وہ بیچاری بڑی پریشان ہوئی کہ میرے بچے کا کیا بنے گا۔ تو ظاہر ہے کہ کسی کے تصور میں تو یہ نہیں جا سکتا کہ تنور میں ہم جا کے دیکھیں کہ حضرت موسیٰ یہاں نہ ہو، لیکن جب وہ چلے گئے تو دیکھا کہ وہ کھیل رہے ہیں، باغ و باغیچہ ہے، اس میں آرام سے بیٹھے ہوئے۔ پھر کس طرح کا معاملہ کہ اللہ نے کہا کہ اس کو ایک اس میں تابوت میں ڈالیں، صندوق میں ڈالیں، اور صندوق میں ڈال کے اس کو پھینک دیں دریا میں۔ تو دریا میں باقاعدہ پھینک دیا گیا۔ اب توقع ہوتی ہے کہ دریا میں صندوق جو ہے وہ بچ جائے گا، ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ دریا تو اس کو کسی جگہ بہا کے لے جائے گا، لیکن اتفاق ایسا کہ اس کو لے گیا دریا کہاں، جہاں فرعون صاحب کا محل تھا، اس کے کچھ حصے پانی میں بنے ہوئے تھے۔ جب وہاں وہ تابوت آیا، رک گیا، انہوں نے اٹھایا۔ اب فرعون نے دیکھ کر کہا کہ یہی بچہ ہو سکتا ہے جو میری حکومت کو، لیکن ان کی بیگم نے کہا نہیں، ہم تو اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں، ہمارے لیے مفید ہوگا۔ خدا تھا سب سے بڑا، لیکن اولاد نہیں تھی اس کی، تو اولاد کی وجہ سے پریشان تھا۔ تو آپ نے دیکھا کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں کہہ رہا ہے، فرعون کے بارے میں، الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ، آج ہم اس طرح کریں گے کہ دریائے نیل میں تو غرق ہو جائے گا، اور تیرے بدن کو ہم ہمیشہ کے لیے محفوظ کریں گے، تاکہ 2025 میں بھی 2025 میں بھی لوگ آئیں تو دیکھیں کہ آپ کا بدن مصر کے آرام میں پڑا ہوا ہے، اور آپ عبرت بن جائیں کہ جو اپنے آپ کو کہتا تھا ربکم الاعلیٰ، سب سے بڑا خدا میں ہوں، اب اس کی کیا حالت ہے، وہی بدن جو ہے وہ پڑا ہوا ہے اس کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے زمانے میں ہی یہ کہہ دیا تھا فرعون کے بارے میں، اور یہ ظاہر ہے کہ 3-4 ہزار پہلے تھے حضرت عیسیٰ کے، آج تک ان کا بدن موجود ہے، اور لوگ جاتے ہیں باقاعدہ اس بدن کا نظارہ کرتے ہیں۔ الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ، تاکہ بعد میں آنے والے لوگ دیکھیں تو عبرت حاصل کریں۔ اب اس سے کیا معلوم ہوا، عبرت کیا حاصل ہوگی کہ اللہ اگر چاہے تو کسی بدن کو ہزاروں سال اس طرح رکھ دیتا ہے کہ وہ بدن آپ کے سامنے پڑا ہوا ہو اور آپ اس کو دیکھ لیں۔ اللہ چاہے تو 300-400 سال کسی کو موت دے دیتا ہے، پھر زندہ کر دیتا ہے۔ اللہ چاہے تو کسی نبی کو موت دے دیتا ہے، اس کے ساتھ گدھے کو بھی موت دے دیتا ہے، اس کے ساتھ خوراک تھی وہ بھی موجود ہے، لیکن عجیب بات ہے گدھا بھی ختم ہو گیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، نبی صاحب بھی ختم ہو گئے، لیکن خوراک فرج تو اس زمانے میں نہیں تھا، ایسی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن خوراک جو ہے جو 2-3 دن سے زیادہ باقی نہیں رہ سکتی، وہ باقاعدہ باقی رہی۔ یہ تمام چیزیں اللہ قرآن مجید میں بیان کر رہا ہے۔ اگر ہمارا مطالعہ قرآن مجید کا ہو، اگر ہم قرآن مجید کو دیکھتے رہیں، اگر قرآن مجید کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، تو کسی سے فائدہ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آدمی خود دیکھ لے گا کہ ہر چیز قرآن مجید میں موجود ہے۔ پہلے انسان حیران ہوگا، مطالعہ کرے، پوری طرح سمجھ نہیں آ سکتا تو پھر تفسیر کو دیکھ لے تو پوری طرح پتہ چل جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کس طرح جو ہے وہ برقرار رکھا ہے۔ تو اللہ کے ہاں کوئی چیز ایسی نہیں ہے، بہت بڑی بڑی چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں کہ فلاں قوم بڑی طاقتور تھی، فلاں قوم کے بڑے بڑے محلات تھے۔ ہمارے لیے یہ معاملہ آسان ہے کہ ہم نے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ فرعون کے کتنے بڑے بڑے محلات تھے، لیکن جب یہ غرق ہوئے ہیں ان کے محلات موجود، ان میں سامان اسی طرح موجود، جو کچھ ضرورت کا سامان تھا وہ موجود۔ پھر بنی اسرائیل سے کہا گیا آپ دیکھو جو لوگ ظالم تھے، آپ کو قتل کیا کرتے تھے، آپ کی توہین کرتے تھے، آپ کی عزت نہیں کرتے تھے،
اب پورے کا پورا ملک آپ کو دے دیا گیا ہے، آپ رہیں اس میں، تمام چیزیں آپ کی اسی طرح محفوظ ہیں، کوئی چیز کم نہیں ہوئی، جتنی ضرورت کی چیزیں انہوں نے رکھی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری موجود ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے کام کر کے بتاتا ہے، ہم اگر چاہیں تو ایسی صورت میں احسان کرتے ہیں ان قوموں پر جو قومیں بیچاری ہوتی ہیں، جو قومیں جو ہے کمزور ہوتی ہیں، جن میں طاقت نہیں ہوتی، کبھی کبھی ان قوموں کو ہم فتح دے دیتے ہیں ان قوموں پر جن میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے، تاکہ یہ بتا جائے کہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اگر وہ چاہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، کتنے چھوٹے سے گروہ ہیں جو بہت بڑے لشکر پر بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ماہ مئی میں پاکستان سے 4 گنا انڈیا بڑا ہے، لیکن انہوں نے کیا کام کیا کہ اس کی تباہی برباد دی، اس کے جہاز بھی تباہ ہوئے، وہ بھی تباہ ہوئے، ان کے مراکز بھی تباہ ہوئے۔ یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے۔ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ جھنجھوڑتا ہے کہ بندہ بن جاؤ، میری عبادت کرو، میرے احکام پر عمل کرو، غرباء و فقراء کی خدمت کرو۔ اب سیلاب آیا ہے، کتنے لوگ تباہ ہوئے ہیں، لاکھوں گھر تباہ ہو گئے ہیں، سیلاب میں کروڑوں نے اربوں روپے کی تباہی ہوئی ہے، لیکن ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے گروہ کو جو ایک حصہ سمجھا جاتا تھا وہ 1 ارب سے زیادہ ہے، اور آپ 24-25 کروڑ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فتح دے دی ہے۔